بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ بعثت خبر نامے میں خوش آمدید۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم ترین خبروں پر۔ وفاقی ادارہ شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ ایک سال کے دوران کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں 16.53% اضافہ ہوا ہے۔ افغانستان کے مفلوک الحال عوام کی مدد کے لیے اپنی زندگی وقف کر دینے والے بزرگ جاپانی ڈاکٹر 6 افراد سمیت ایک حملے میں ہلاک ہو گئے۔ بھارتی حکومت نے سوشل میڈیا کے لیے نئی پرائیویسی بل کی تجویز دی ہے، جس کے تحت سوشل میڈیا کمپنیاں صارفین کو شناختی تصدیق کی آپشن پیش کریں گی۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ صرف اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے امریکہ نے ہم پر اقتصادی پابندیاں عائد کی ہیں۔ بھارت کی مرکزی کابینہ نے متنازع شہریت ترمیمی بل CAB کی منظوری دے دی ہے، جس کے ذریعے پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش سے آنے والے غیر مسلموں کو بھارتی شہریت تفویض کی جا سکے گی۔ نائب ایرانی وزیر برائے اقتصادی امور نے کہا ہے کہ ملک میں رواں سال کے ابتدائی 7 مہینوں کے دوران $3 ارب کی زرعی مصنوعات کو برآمد کیا گیا ہے۔ فیس بک نے اپنی غیر فعال اکاؤنٹس بند کرنے کی پالیسی کے تحت 4 ماہ سے انٹرنیٹ سے محروم کشمیری عوام کے واٹس ایپ اکاؤنٹس بند کرنا شروع کر دیے ہیں۔ سویڈن کے بادشاہ نے بھارت سے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو اٹھانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ناروے میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر قومی اسمبلی نے مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی ہے۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ملک میں حالیہ بدامنی میں ملوث افراد کے ساتھ اسلامی رواداری سے برتاؤ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ سعودی عرب اور اتحادی ممالک یمنی کشتیوں کو بندرگاہوں پر لنگر انداز ہونے سے روک رہے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ کا مشرقی وسطی میں درجنوں کشتیوں سمیت 14,000 افواج تعینات کرنے کا امکان ہے۔ یمن کے مسلح افواج اور عوامی رضاکار فورسز نے سعودی عرب کی طرف سے جاسوسی پر مامور ایک ڈرون طیارے کو مار گرا ہے۔ یورپ کے مختلف شہروں میں متحدہ عرب امارات کے سفارت خانوں کے باہر یمن کے حق میں مظاہرے کیے گئے۔ امریکہ نے وینیزویلا کے خلاف اپنی معاندانہ پالیسی کو جاری رکھتے ہوئے اس ملک پر نئی پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وفاقی ادارہ شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ ایک سال کے دوران کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں 16.53% اضافہ ہوا ہے۔ وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق نومبر میں افراط زر کی شرح میں نومبر 2018 کے مقابلے میں 12.28% اضافہ ہوا، جبکہ اکتوبر 2019 کے مقابلے میں مہنگائی 1.20% بڑھ گئی ہے اور کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں ایک سال کے دوران 16.53% اضافہ ہوا ہے۔ وفاقی ادارہ شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق گندم 18%، آٹا 17.41%، گوشت کی قیمت میں 10.40%، مرغی 11.98%، مچھلی 11.33%، تازہ دودھ 8.11% مہنگا ہوا، جبکہ خوردنی تیل 14.12% اور گھی کی قیمت میں 16.47% اضافہ ہوا۔ وفاقی ادارہ شماریات کا کہنا ہے کہ ایک سال کے دوران مکانات کے کرائے 9.68% بڑھ گئے، بجلی کے بلوں میں اوسطاً 3.68%، گیس کے نرخ میں 13.43% اور مٹی کے تیل کی قیمت میں 30.90% اضافہ ہوا۔ افغانستان کے مفلوک الحال عوام کی مدد کے لیے اپنی زندگی وقف کر دینے والے بزرگ جاپانی ڈاکٹر 6 افراد سمیت ایک حملے میں ہلاک ہو گئے۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق مذکورہ حملہ افغانستان کے صوبہ ننگرہار کے دارالحکومت جلال آباد میں ہوا، جو حال ہی میں امدادی رضاکاروں پر ہونے والا دوسرا مہلک ترین حملہ تھا، اور بین الاقوامی سطح کے ساتھ ساتھ افغانستان سے بھی اس پر رد عمل دیا گیا۔ 73 سالہ ٹیڈسو ناکامورا پیس جاپان میڈیکل سروسز
پشاور کئی نامی تنظیم کے سربراہ تھے اور اس خطے میں 1980 سے اس وقت سے مصروف عمل تھے جب انہوں نے پاکستان کے شہر پشاور اور مضافات میں جذام کے مریضوں کا علاج شروع کیا تھا۔ بھارتی حکومت نے سوشل میڈیا کے لیے نئی پرائیویسی بل کی تجویز دی ہے، جس کے تحت سوشل میڈیا کمپنیاں صارفین کو شناختی تصدیق کی آپشن پیش کریں گی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق مذکورہ بل کی تجویز ممکنہ طور پر جعلی خبروں کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے ہے۔ اس ضمن میں بھارتی حکومت کے 2 ذرائع نے پرائیویسی بل سے متعلق تصدیق کی۔ تجویز کردہ نئی پرائیویسی پر عمل درآمد کی صورت میں فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹاگرام یونٹس سمیت ٹویٹر اور چینی ایپ ٹک ٹاک کی انتظامیہ کے لیے تکنیکی اور پالیسی مسائل جنم لیں گے۔ اس ضمن میں سوشل میڈیا کمپنی صارفین کو اپنی شناخت ثابت کرنے اور اس صارف کی شناخت کو عوامی سطح پر ظاہر کرنے کے لیے ایک طریقہ کار پیش کرنا ہوگا۔ جس طرح ٹویٹر نے اکاؤنٹ کی شناختی تصدیق کے لیے نیلے رنگ کے نشان متعارف کروائے ہیں، جس کی وجہ سے مشہور شخصیات اور سیاستدان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر نیلے رنگ کے نشان نمایاں ہوتے ہیں۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ صرف اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے امریکہ نے ہم پر اقتصادی پابندیاں عائد کی ہیں۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق ایرانی صدر حسن روحانی نے سرکاری ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں ایران پر عائد امریکی اقتصادی پابندیوں کو صدر ٹرمپ کی اسرائیل کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش قرار دیتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی پالیسیوں کو بھی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ ایرانی صدر کا امریکہ سے مذاکرات کے امکان سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہنا تھا کہ اگر امریکہ ایران پر عائد غیر قانونی پابندیاں ختم کر دے تو ایران جوہری معاملے پر صدر ٹرمپ سے مذاکرات کے لیے تیار ہے، اور یہ مذاکرات جوہری معاہدے کے دیگر فریقین کے سربراہان کی موجودگی میں بھی ہو سکتے ہیں۔ بھارت کی مرکزی کابینہ نے متنازع شہریت ترمیمی بل CAB کی منظوری دے دی ہے، جس کے ذریعے پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش سے آنے والے غیر مسلموں کو بھارتی شہریت تفویض کی جا سکے گی۔ اس بل کا مقصد شہریت ایکٹ 1955 میں ترمیم کرنا ہے۔ بل کو آئندہ ہفتے پارلیمنٹ میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اگر یہ بل منظوری کے بعد قانون بن جاتا ہے تو اس کے تحت پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سے مذہب کی بنیاد پر ملک چھوڑ کر بھارت آنے والے ہندو، سکھ، بدھ، جین، پارسی اور عیسائی برادری کے لیے لوگوں کو بھارتی شہریت دی جا سکے گی، خواہ ان کے پاس ضروری دستاویزات ہو یا نہ ہو۔ بھارت کی شمال مشرقی ریاستوں میں اس بل کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق مخالفین کا کہنا ہے کہ یہ قانون 1985 میں ہونے والے آسام معاہدے کی دفعات کو کالعدم کر دے گا، جس میں بلا امتیاز مذہب غیر قانونی تارکین وطن کو بھارت سے نکالنے کا ذکر ہے۔ بھارت میں حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے بعض رہنما بھی اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ اس سے مقامی آبادی کی ثقافت پر برا اثر پڑے گا۔ نائب ایرانی وزیر برائے اقتصادی امور نے کہا ہے کہ ملک میں رواں سال کے ابتدائی 7 مہینوں کے دوران $3 ارب کی زرعی مصنوعات کو برآمد کیا گیا ہے۔ ایران کے نائب وزیر برائے اقتصادی امور نے کہا ہے کہ اسی عرصے کے دوران نان آئل مصنوعات کی برآمدات میں زرعی مصنوعات کا 11.42% کا حصہ رہا۔ عبدالمہدی بخشندہ نے کہا کہ ایران نے رواں سال کے ابتدائی 7 مہینوں کے دوران 30,582,000 ٹن کی زرعی مصنوعات، جن کی مالیت کی شرح $2.749 کی ہے، کو عراق، متحدہ عرب امارات، پاکستان، روس، بھارت، ترکی، ویتنام، ترکمانستان اور جرمنی میں برآمد کیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے خبر نامے تک اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بعثت تعلیمی TV چینل۔ اللہ حافظ۔